کینہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں عداوت رکھیں۔ اکثر ہوتا ہے نا دنیا میں ہم ایک دوسرے ملتے ہیں تو کسی نہ کسی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو ظاہراً تو معاف کر دیں، لیکن دل میں اس کے لیے غصہ رکھیں، دل میں اس کے لیے آپ انتقام رکھیں اور اس کا برا سوچیں، تو اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے متعلق دل میں کینہ رکھے گا، غصہ رکھے گا، انتقام رکھے گا، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، یا کوئی موقع آئے گا تو میں اس سے بدلہ لوں گا، اس کی ایسی تیسی کروں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا، میں اس کو ایسے کروں گا، آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ اچھا دل میں آئے کہ یہ ذلیل و خوار ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، تو یہ ہوتا ہے کینہ، کہ آپ اپنے بھائی کے متعلق کینہ رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اندر کتنی عام سی یہ بات ہوگی جس کو ہم عام سمجھ رہے ہیں، اور کتنی ہمارے معاشرے میں ہمارے دلوں کے اندر یہ کیفیات ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ لوگ بظاہر اسلام بھی لے رہے ہیں، ہاتھ بھی مل رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، بظاہر بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ بول رہے ہیں، لیکن دلوں میں کینہ ہوگا، دلوں میں مخالفت ہوگی۔ تو اپنے دلوں کو کینے سے پاک کریں۔ اگر آپ کے دل میں کینہ ہوگا تو یاد رکھیں وہاں پہ اللہ کا نور نہیں آئے گا، اسی دل میں نور آئے گا کہ جس کا دل کینے سے پاک ہوگا، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا، درگزر کرنے والا ہوگا۔ کسی نے آپ کا دل بھی دکھایا، کوئی بات بھی کہہ دی، کچھ کہہ بھی دیا، تو آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے اسی ٹائم۔ تو اگر آپ کے دل میں ایسی کیفیات ہے تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کے دل میں اللہ کا نور نہیں آئے گا۔ یہ فیض ہوتا ہے، یہ بھی نور ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں فیض نہیں آئے گا، آپ کے سینے میں فیض نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ نور سے بھر جائے، آپ کا دل جو ہے اللہ کے نواروں تجلیات کا ایک مرکز بن جائے، تو پھر اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک کریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک مجھے نماز تہجد نہیں نصیب ہوئی۔ اب وہ بڑا اللہ کی بارگاہ میں روئے، بہت روئے کہ یا اللہ کیا وجہ کہ مجھ سے نماز تہجد نہیں پڑھی جاتی۔ تو انہوں نے 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تو نے فلاں اپنے بھائی کے متعلق دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، کینے کو دور کر، تو پھر تو یہ اپنی بارگاہ میں آنے دوں گا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انسان کئی دفعہ نیک عمل نہیں کر پاتا۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں نیک عمل کروں، میں یہ نیک عمل کروں، میں تہجد میں اٹھوں، میں تہجد پڑھوں، میں نماز پڑھوں، میں قرآن پڑھوں، میں فلاں نیکی کام کروں، تو کئی دفعہ انسان سے نہیں ہوتا، بڑا دل بھی کرتا لیکن نہیں ہو پاتے۔ تو اکثر وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہوتا ہے، رب چاہتا ہے نہیں کہ اس کی وہ بارگاہ میں آئے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ اگر انسان سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس سے کوئی ضرور ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ رب اس کو اپنی بارگاہ میں نہیں آنے دیتا۔ جب ان گناہوں سے توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں آنے دے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان توبہ کرے، استغفار کر کے یا اللہ مجھ سے کون سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ تو مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیتا۔ تو ایسے انسان سے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کو انسان معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کئی دفعہ اپنی سوچ سے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں اس کو اللہ تعالیٰ پھینک دے گا، یعنی اس کو جہنم کی گہرائیوں میں وہ بات لے جائے گی، وہ گناہ لے جائے گا جس کو وہ چھوٹا سمجھ رہا تھا۔ اور کئی دفعہ انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ کون سا کوئی اچھی بات ہے، کوئی نیکی کی بات ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے نیک عمل کو، فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بہت درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو کسی گناہ کو جب چھوٹا سمجھے گا تو یاد رکھیں اس کی وجہ سے آپ جہنم کی گہرائیوں میں چلے، اللہ آپ کو پھینک دے گا۔ اب حسد جو ہے، حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کے یار فلاں شخص کے پاس، یار یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرا ملنے جلنے، یار اس کے پاس یہ اتنی نعمتیں کیوں آ گئی، اس کے بعد دولت کیوں آ گئی، اتنی عزت کیوں ہے اس کی، اس کے بعد اچھے عہدے کیوں ہیں، اتنی بس آسائشیں کیوں ہیں، اس کے بعد فلاں دنیا کی نعمتیں کیوں ہیں، اس کو دیکھ کر آپ جلنا شروع کر دیں اور آپ کے دل میں ہو کہ اللہ کرے سے یہ نعمتیں چھینے جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے برباد کرتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو برباد کر دیتی، یعنی آپ حسد کر رہے ہیں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور اکثر ہمارے روحانیت میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اکثر جو ہے وہ راہ طریقت پہ چلتے ہیں اور اللہ سے قربت کے وہ ایک مسافر بنے ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ حسد ہوتا ہے۔ اس میں یہ حسد ہو گیا، کسی کو زیادہ فیض مل گیا، پیر صاحب نے زیادہ ذرا پیار کر لیا، زیادہ نواز دیا، کسی دوسرے مرید کو لگتا ہے کہ یار اچھا یار مجھے نہیں ایسے کیا، یار یہ تو مقام مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ عہدہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اتنی کرم نوازی تو مجھ پر ہونی چاہیے تھی، اس پر کیوں ہو گئی؟ پیر بھائی دوسرے کی جو ہے وہ دیکھ کر دل میں اگر حسد کریں گے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے آپ طالب بن کے چل رہے ہیں اور پھر آپ روحانیت کے اندر جب آپ صاحب فیض، اور پھر آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، آپ پیر بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ تو بہت زیادہ آپ کے لیے روحانی فیض کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ حضور میاں صاحب چادری سرکار فرماتے تھے کہ پیر بھائی تو پیر بھائی آپس میں ایسے ہوتے ہیں جیسے دودھ میں میٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا کرتے کہ جس نے پیر بھائی سے محبت نہ کی اس نے پیر سے بھی محبت نہ کی، یعنی جو پیر بھائی سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے پیر سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو پیر بھائیوں کا آپس میں اختلاف رکھنا، یعنی کہ ذاتی رنجش رکھنا اپنی انا کے لیے، تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ بلکہ آپ کو اگر اللہ رسول کا خوف ہو، آپ کی نیت اچھی ہو، اعلیٰ نیت ہو،
تو آپ کو تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، آپ کو اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے کیا بلکہ سرکار کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا سے نوازے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے دل میں کسی کے متعلق جو ہے نعمتوں کو دیکھ کر، آسائشوں کو دیکھ کر، یا روحانیت کے اندر اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر، فیض کو دیکھ کر ہمارے دل میں جو ہے یہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمارے دل میں جلن نہیں ہونی چاہیے بلکہ خوشی ہونی چاہیے۔